بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم، مضمون اردو کی کتاب نسو اور سلیم کی گفتگو، گرامر، معلم ضیاء الرحمن۔ مصنف کا تعارف: ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ تاریخ پیدائش 1831، تاریخ وفات 1912، والد کا نام مولوی سعادت علی۔ آپ کا شمار ہوتا ہے اردو کے ارکان خمسہ میں۔ آپ نے ترجمہ کیا انڈین پینل کوڈ کا۔ آپ کو مانا جاتا ہے اردو کا پہلا ناول نگار۔ تصانیف: مرات العروس، بنات الناش، توبۃ النسو، فسانہ مبتلا، ابن الوقت۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کی پڑھائی کریں گے اور اس میں مشکل الفاظ آپ نوٹ کریں گے ساتھ ساتھ۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا، وعدہ ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آج جگایا کہ صاحبزادے یعنی کہ بیٹا اٹھیے، بالا خانے پر یعنی کہ اوپر کی منزل پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان، تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں: مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم: کچھ خفا تو نہیں ہے؟ ماں: ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ سلیم: بیدارہ، تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ: میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیو۔ سلیم: صورت سے کچھ غصہ تو معلوم نہیں ہوتا تھا؟ بیدارہ: نہیں تو۔ سلیم: تو اماں جان، ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں: میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ سلیم: کچھ پوچھیں گے؟ ماں: جو کچھ بھی پوچھے گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ معقول طور پر یعنی کہ صحیح عقل کے مطابق۔ غر سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، باپ: کیوں صاحب، آج مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا: جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ باپ: تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا: کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ: کیوں؟ بیٹا: اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے، میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ باپ: کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں؟ بیٹا: جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے۔ گنجفہ جسے ہم عام طور پر تاش وغیرہ یعنی کہ کارڈز وغیرہ، پتے وغیرہ کہتے ہیں، شطرنج ہوا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہوتا۔ باپ: تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ بیٹا: مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ باپ: مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ بیٹا: شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ باپ: کیوں، کیا ایسی مشکل ہے؟ بیٹا: مشکل ہو یا نہ ہو، میرا جی ہی نہیں لگتا، یعنی کہ میرا من نہیں لگتا، دل نہیں لگتا۔ باپ: سبب مطلب وجہ؟ بیٹا: میں پسند نہیں کرتا۔ باپ: چونکہ مشکل ہے، اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں۔ مبتدی مطلب ابتدا کرنے والا۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، یعنی کہ بہت تم محظوظ ہوتے ہوگے، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ بیٹا: ہاں، شطرنج کی نسبت کر گنجفہ کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ نسبت کر مطلب شطرنج کی نسبت۔ باپ: ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں حافظے پر۔ بیٹا: میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ باپ: تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے، یعنی کہ حیرانی ہوتی ہے، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصلی سبب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ بیٹا: آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، یعنی کہ پاگل بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ باپ: آخر اس کا کوئی خاص سبب تو ہوگا؟ بیٹا: آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے
گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا، باپ وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے یعنی کہ گھسی ہوئی یعنی کہ رگڑی ہوئی، منڈے ہوئے سر یعنی کہ بال کٹے ہوئے، اونچے پجامے، نیچی چولیاں، بیٹا ہاں جناب وہی 4 لڑکے، باپ پھر بیٹا بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ کبھی نہیں۔ بیٹا جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کی ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے جان پہچان ہو یا نہ ہو ان کو سلام کر لینا ضرور، کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانو کان خبر نہیں، محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے، ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی، 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، باپ بھلا پھر بیٹا منجھلا لڑکا ان کے درمیان والا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا، آموختہ سبق، مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کم بخت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر، میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے تو کہا بسر و چشم، بسر و چشم کا مطلب ہے سر آنکھوں پر، غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا، دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں، وہ ان لڑکوں کی نانی ہے، لوگ ان کو حضرت بی کہتے ہیں، میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا، جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتے رہو عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے یعنی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا، تب حضرت بی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے، یعنی کہ اچھے لوگوں کا دستور یعنی کہ طریقہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی، مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا، حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی، تبھی سے میرا دل تمام کھیلوں کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ قواعد و انشاء صفحہ نمبر 44 اور 45۔ تو پیارے بچوں جیسا کہ سابقے آپ کے سامنے موجود ہیں، پہلا سابقہ الف ہے، دوسرا ان ہے، تیسرا نا، بے، نون، بن، یہ سارے سابقے ہیں، ان سابقوں سے آپ نے مختلف الفاظ بنانے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے الف لکھا ہوا ہے، الف سے اٹل، امر، اجیت، اٹوٹ، اکھنڈ، اچھوت، اچھوتا، ان سے انمل، انمل، انگھڑ، انمول، انگنت، انگنا، ان دیکھا، انجان اور ان پڑھ۔ تو بچوں یہ تمام سابقے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بورڈ کے اندر یہ صرف ایم سی کیوز آتے ہیں، کثیر الانتخابی سوالات میں صرف یہ 1 نمبر کا ایم سی کیو آتا ہے، ٹھیک ہے، عام طور پہ پچھلے 3-4 سال سے ویسے سابقہ لابقہ بورڈ میں کوئی نہیں آیا، لیکن چونکہ آپ کی کتاب کا حصہ ہے اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا پڑے گا، تو یہ چند ایک آپ کے سامنے میں نے سابقے پڑھے، آپ اسی طرح باقی سابقوں کو بھی پڑھ لیں گے، صفحہ نمبر 44 پر بھی اور صفحہ نمبر 45 پر بھی۔ گھر کا کام، پیارے بچوں جس طرح ہم نے سبق مسعود اور سلیم کی گفتگو پڑھا، اس کے ساتھ ہم نے اس کا تعارف بھی پڑھا اور سابقے علاقے بھی ہم نے پڑھے، تو یہ تعارف آپ نے یاد کرنا اور لکھنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ خلاصہ وہ بھی آپ نے یاد کرنا اور اس کو لکھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قواعد و انشاء سے سابقے اور لاحقے جو آپ کے سامنے ابھی دکھائے گئے ہیں، ان سابقے اور لاحقوں کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔